खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। इमरान खान को जो सियासत का ताना दिया करते थे, जो ये कहा करते थे कि वो अभी सियासत में अ, पुख्तगी नहीं है, उनमें सियासत में इमैच्योरिटी है। यकीनन अब वो अपना सर जो है वो दीवारों के साथ मार रहे होंगे कि इमरान खान ने इस सो कॉल्ड मंजी हुई सियासी माफिया को जो है वो बंद गली में ला के खड़ा कर दिया है, बल्कि बंद गली में खड़ा करके वहाँ पे अब उनको दीवार में चुनवाने की बात हो रही है। ख़वातीन व हज़रात, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है वो एक ठंडी हवा का झोंका जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो आया है। जो अब तक की बातें हुई हैं उससे लग ये रहा है कि पाकिस्तान में अच्छे दिन जो हैं वो आने वाले हैं और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती की जो है वो यकीनी होगी। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वो ढाल बन के खड़े हो गए हैं कानून के सामने, यानी कि उसको बचाने की खातिर और उसकी अमल दरामद की खातिर। तो मामलात जो हैं वो आज बहुत ज़बरदस्त हुए कि जब आज बहुत सारे लोग चहमा गोइयाँ कर रहे थे, बल्कि नून लीग के कई आउटलेट से ये खबर जो है फीड करने की भी कोशिश की गई कि आप देख लीजिएगा कि चीफ जस्टिस से जो मुलाकात हुई 3 लोगों की, सेक्रेटरी दफा की, डीजीएमओ की और डीजी आईएसआई की, तो उसके बाद जो है वो मामला जो है वो अब पलट जाएगा और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो यकीनन घुटने टेक देंगे और मामलात जो हैं वो आगे बढ़ बढ़ जाएंगे। तो लेकिन हकीकत में भी इसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, इसके बिल्कुल बरअक्स हुआ। और आज जो केस लगा और उस केस की मैं कुछ अहवाल आपके साथ शेयर करता हूँ। आज जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये केस बहुत लंबा हो गया है और उसके बाद उन्होंने कुरान की आयत पढ़कर सुनाई और फिर उसके बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि बताएं कि वजारत ख़जाना की रिपोर्ट में क्या है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, वफाकी काबीना ने इलेक्शन फ़ंड का मामला पार्लियामेंट को भेजा। जब वफाकी हुकूमत मामला पार्लियामेंट को भेजती है तो वहाँ अक्सरियत रखने वाली पार्टी को कौन इनकार करेगा। ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मौला हमें हिम्मत दे कि सही फैसले करें और नेक लोगों में शामिल करें, जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। ख़वातीन व हज़रात, आज के जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे वो इंतहाई तारीखी थे और ये आने वाले वक्तों में जो है वो याद रखा जाएगा। आज चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल ओपनली और कैटेगोरिकली ये बात की कि हुकूमत जो है जो कुछ उसने किया उस पे नजर सानी करे, वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे। यानी कि दूसरे लफ्जों में इस सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुर्दबारी के साथ और बड़े तहम्मुल के साथ जो है वो तमाम चीज़ें सही हैं। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट पे अटैक हुआ, जिस तरह के बिल लाए गए, मेरा ख्याल है तारीख में इतना प्रेशर कभी भी किसी भी सुप्रीम कोर्ट पे नहीं पड़ा। लेकिन दाद देनी पड़ेगी चीफ जस्टिस को और उनके साथ मौजूद जो जजेस हैं उनको, कि उन्होंने आइन और कानून के दिफा के लिए जो है वो किसी भी प्रेशर लेने से जो है वो इनकार किया है। और आइन में 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजमी है। एक दिन इलेक्शन की दरख्वास्त पर हम नोटिस जारी कर देते हैं। समात रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह से शाम करेंगे। ये उमर अता बंदयाल साहब ने कहा। 90 दिन का वक्त 14 अप्रैल को गुजर चुका। आपके मुताबिक ये सियासी इंसाफ का मामला है जिसमें फैसले अवाम करेगी। आपकी तजवीज़ है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात करें। हुकूमत ने आज पहली बार मुस्बत बात की है और इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया जा सकता। 5 दिन का वक्त है। 5 दिन के अंदर, यानी कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अभी आपके पास 5 दिन है। यानी दूसरे लफ्जों में चीफ जस्टिस ने कहा कि जो आपका इलेक्शन डे है उससे आगे मामलात जो हैं वो नहीं चलेंगे। और अदालत ने जो है वो जमात इस्लामी समेत दीगर पार्टियों को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी की है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है वो अदालत में पेश हो ताकि मामलात जो हैं वो क्लियर हो सकें। इसके अलावा अदालत में आज और भी बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी कत्ल हुआ। दुनिया में सानेहात होते रहते हैं और आयरलैंड में भी हालात बुरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शंस जो हैं वो हुए हैं। तो 5 दिन का वक्त दिया। उन्होंने कहा ईद की छुट्टियां भी हैं, कल का दिन अभी समाप्त होगी, उसके बाद 5 दिन हैं, तो आप मामलात जो है वो अब कर सकें। ख़वातीन व हज़रात, ये जो अच्छा, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले कहता था कि हमारे पास फंड्स और सिक्योरिटी नहीं, और आज आके वो बात करेंगे जी हालात ऐसे हो जाएंगे, खतरा हो जाएगा, कुछ सान्या हो जाएगा। तो असल में ये मेलाफाइडी है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है
وہ شاید الیکشن کرانا نہیں چاہتا. اور خواتین و حضرات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عمران خان صاحب کی ہر بات وقت ثابت کر رہا ہے. آج سے جس وقت عمران خان حکومت میں بھی تھے تو اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو چیف جسٹس ہے یہ نون لیگ کا ایک پتلا ہے, ایک پپٹ ہے, اور اس نے پاکستان میں فساد پھیلانا ہے, الیکشنز نہیں کروانے. اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ کس طرح الیکشن کمیشن اس جو ٹولہ جو پاکستان پر مسلط ہے کس طرح اس کا ساتھ دینے کے لیے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری, کس طرح ان کے لیے یہ کام کر رہا ہے. تو یہ وقت نے جو ہے وہ ثابت کر لیا, اور عدالت پر بھی یہ چیز عیاں ہوگی, ان پہ بھی پردہ اٹھ گیا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا. خواتین و حضرات, ایک جو امپورٹنٹ بات چیف جسٹس صاحب نے کی, انہوں نے جو ملاقات ہوئی ڈی جی آئی ایس آئی کی, ڈی جی ایم او کی اور سیکرٹری دفاع کی, تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جس وقت یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں تھا, اس طرح آپ کو میرے چیمبر میں نہیں آنا چاہیے تھا. خواتین و حضرات, یہ وہ آئین کی بالادستی کی بات ہے جو اس سے پہلے کوئی چیف جسٹس کسی بھی اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے اس طرح کی بات نہیں کر سکی. اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ اٹ سیلف ایک شوکر تھا. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں خواتین و حضرات کہ اس ملاقات کے بعد معاملات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے میری کچھ صحافی دوستوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب وہ یہ سوچ رہی ہے کہ کس طرح یہ کہ اب جو ہے وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ بھی بند گلی میں آ چکی ہے, اور اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اپنے بیانیوں کو بدلیں, کس طرح اپنے نیریٹو کو بدلیں, کیونکہ اور آئین سے ٹکر تو لی نہیں جا سکتی. یہی بات عمران خان اور یہ جو پی ڈی ایم ہے ان کو صرف یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی, اور ہم اپنے ویلاگ میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو اس گند میں گھسیٹنا چاہ رہی ہے جس کی کہ سمجھ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں آ رہی. لیکن میرا خیال ہے کہ اب سمجھ آ گئی ہوگی, کیونکہ آئین جو ہے وہ سپریم ہے, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے وہ سب سے سپریم ہیں کہ ان کے آرڈرز کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت آسانی سے آپ گزر جائیں گے ان کی لاج سے, تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ کس طرح نیریٹو جو ہے وہ چینج کیا جائے. تو ان سے ہم یہ کہیں گے کہ نیریٹو چینج کرنے کی بات ہی نہیں ہے. آپ صرف ایک اگر اعلان کرتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اب سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ یہ جو کرنٹ پولیٹیکل مافیا ہے یہ کرتے رہے ہیں, تو میرا خیال ہے آپ کا نیریٹو آٹومیٹکلی بلڈ ہو جائے گا. لوگ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کے لیے بلیسنگ ان ڈسکائز, میں اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ جو دراڑ پڑ چکی ہے آپ میں اور عوام میں, اور جو دوریاں آ چکی ہیں, تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ واپس عوام کے قریب کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عمران خان کو جو ہے وہ سپورٹ کریں ایز اے پی ٹی آئی کا. میرا خیال کوئی ورکر بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پش کے ساتھ عمران خان حکومت میں آئیں, بلکہ آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں, ایز اے نیوٹرل پارٹی کھڑے ہوں. جو آپ کہتے ہیں کہ اے پولیٹیکل, تو اے پولیٹیکل بنے, یہ موقع ہے, اور اے پولیٹیکل بننے میں ہی آپ کی واپسی ہے عوام کے دلوں میں. تو یہ آپ کے لیے ایک موقع بھی ہے, اور دستور تو خیر جو ہے سو ہے, لیکن اس موقع سے آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. خواتین و حضرات, ایک بات جس پہ کہ ضروری تھا کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے وہ یہ کہ بڑا افسوس ہوا کہ سیکرٹری دفاع نے یہ کہا کہ جی اگر الیکشن ہوں گے تو را جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی کرے گا. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ چونکہ سیکرٹری دفاع جنرل باجوہ کے سمدھی بھی ہیں اور ایک جنرل بھی ریٹائرڈ ہیں, تو ان کو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی کہ ان کے اس سٹیٹمنٹ سے خود پاک افواج کا جو ہے وہ عزت میں کمی ہوئی ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ایجنسیز میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ را کی پلاننگ کو ختم کر سکے, کوئی کاؤنٹر نہ کر سکے؟ تو یہ ایک سیکرٹری دفاع کو اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینا جو ہے وہ زیب نہیں دیتا. اس سے ہماری قومی توہین بھی ہے, اور پاکستانی فوج کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے, اور دوسرے لفظوں میں انڈین میڈیا کو جو ہے وہ ٹھٹھا کرنے کے لیے آپ نے ایک پوائنٹ بھی دے دیا. اب خواتین و حضرات, سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سیکرٹری دفاع ظاہر ہے آپس میں مل جل کے ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی. تو میں جنرل عاصم منیر صاحب سے کہوں گا کہ آپ کوئی بھی سٹیٹمنٹ یا کوئی بھی بیانیہ دینے سے پہلے سوچیں ضرور کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ کہ جی را کچھ کر لے گی, کیوں کر لے گی؟ ہمیں تو اپنی سیکیورٹی فورسز, اپنی ایجنسیز پہ ہمیں تو ناز ہے. خدا را ایسی بات نہ کیجئے, آپ ہماری وہ قومی عزت نفس جو ہے وہ اس سے مجروح ہوئی ہے.
کہ ہم کیا اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم علل اعلان را کا، اور ادھر وہ انڈین میڈیا جو ہے وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ باتیں کر رہا ہے کہ دیکھو پاکستانی فوج کا جرنیل، ریٹائرڈ جرنیل جو ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ جی را یہ کر لے گا، گویا کہ را کا ڈر بیٹھ چکا ہم میں ڈر را شو کا نہیں بیٹھا ہوا، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری فورسز میں بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ تو برائے مہربانی یہ اس قسم کے نیریٹو سے پرہیز کریں کہ جو انٹرنیشنلی بھی جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواتین و حضرات، اب بالکل کیٹیگوریکلی کلیئر ہے، پھندے تیار ہیں، آرٹیکل 6 تیار ہیں، نااہلیاں تیار ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن اپنی ڈیٹ کو ہوں گے۔ 5 دن کا وقت دیا ہے اس سو کالڈ پی ڈی ایم کو جو اس وقت پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں، ان کے لیے وقت جو ہے وہ بہت تھوڑا رہ چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ عافیت اسی میں ہی ہے کہ ہم اپنے ملک کے آئین کا دفاع کرتے ہوئے، اپنے ملک میں آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اس آئین کو مانیں، اور اس آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل درآمد کریں۔ یہی پاکستان کی جیت ہے۔ اس میں اگر ہار ہے تو مافیا کی ہار ہے۔ مافیا اس حد تک آگے بڑھ چکا ہوا ہے کہ یہ جو آئین پر جو انہوں نے وار کیے ہیں، یہ اس کا خود زندہ اور بولتا ثبوت ہے، اور ان کے اس وار کرنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک درندے اور یہ ایک کرپٹ ٹولہ اور مافیا ہے، جو کہ مافیا کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کر رہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو بھی اپنی مرضی کے حساب سے استعمال کر رہا ہے، اور اس طرح باقی تمام جگہوں پر جس طرح کا ظلم اور جبر انہوں نے برپا کیا ہوا ہے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ اب حالات اور ہوائیں جو ہیں وہ بدل رہی ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اب وہ بھی ڈیڈ اینڈ پہ ہیں، اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی وہ ہوگی۔ سپریم کورٹ سے ٹکر لینا جو ہے وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے۔ تو آنے والے دن پاکستان کے لیے بہتری کے دن ہوں گے۔ کل سپریم کورٹ سے کچھ اور اچھی خبریں آئیں گی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو یوں ہی قائم و دائم رکھے، اور اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والی ہر آنکھ ختم ہو جائے۔ خواتین و حضرات، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔